تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے. پرچم بھی لگائیں, لائٹیں بھی لگائیں, مگر چوری کی نہیں, بل دے کر. بے شک 2 ٹیوب لائٹیں لگائیں, 2 بلب لگائیں, مگر بل دینا ہے, کیونکہ ناجائز طریقے سے ثواب نہیں ملتا. محفل نعت کریں, کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب پرچم کس لیے لگائیں کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے. لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتہ چل جائے یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے. آج سے آلموسٹ 22 سال پہلے کی بات ہے, 22-23 سال, 2001 کی بات ہے. اس زمانے میں نے جو ربیع الاول کی لائٹنگ کا سامان ہے نا, کوئی 1-1.5 لاکھ روپے کا بنایا ہوا تھا, وہ میرے گھر میں رکھا ہوا تھا, تنخواہیں جوڑ جوڑ کے. والد صاحب جو پاکٹ منی دیتے تھے, اپنی جاب تو نہیں لگی ہوئی تھی, 2002 میں نے جوائننگ دی, پھر اس کو مزید ایڈ کیا. تو وہ میلاد کا سامان پھر بعد میں ہم نے اس میں سے کچھ چیزیں یہاں پہ بھی استعمال میں لے کے آئے ہیں, صحیح جگہ بھی استعمال ہو گئی ہیں الحمدللہ. تو اب ہم تو پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے. یقین کریں ہمیں کبھی یہ وہم بھی نہیں آیا تھا کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی خوشنودی کا کام نہیں ہے, وہ تو دین ہی کوئی اور ہے. اس لیے اس مینٹالٹی کو میں سمجھتا ہوں. آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے عقلی دلائل کے ساتھ, علمی دلائل کے ساتھ. جب یہ آپ کو جذباتی ڈاکٹر پڑھائے نا, اور دیکھیں جی 12 ربیع الاول کا دن ہے, 2 گھر ہیں, ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں, لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے, اور دوسرے گھر میں کچھ نہیں ہے. آپ خود فیصلہ کریں عاشق رسول کون ہے. ہاں, اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے رکو ذرا, صبر کرو, ابھی بتاتے ہیں تمہیں. کہ اس سے بھی پہلے 10 محرم کا دن آیا تھا, 2 گھر تھے, ایک گھر کے اندر آہو بکا ہو رہی تھی, مجلس تھی, دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اب بتاؤ عاشق اہل بیت کون ہے, وہ شیعہ کا گھر یا تمہارا بریلویوں کا گھر؟ تو یہ آپ کو کیا کہیں گے, نہیں اہل بیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن اس طریقے سے نہیں کرنا. تو سرکار ہے تو میلاد بھی اس طریقے سے نہیں کرنا. آؤ نا داڑھ تھلے, ہاں اے میری داڑھ تھلے ہی آ سکتے ہو. کیوں؟ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, یعنی دیوبند والا دیو. اور اے پیو اے بگوٹن اللہ نہ لینا, اے علمی طور تے میں گل کر رہا ہوں. ہاں, ایک ٹیچر کی حیثیت سے کہتے ہیں نا استاد روحانی باپ ہوتا ہے. تو اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ اسی طرح کے لوگ کاٹتے کہتے دیکھیں جی سب کتنی جذباتی باتیں کرتے ہیں. بھائی اس طرح کے آپ کلپ قرآن سے کاٹے نا تو قرآن پاک کسی نے پڑھنا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے. کہیں پہ اللہ تعالیٰ کوئی سخت بات کرتا ہے, کہیں پہ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے, کہیں کوئی اینٹی وینم کے طور پہ بات کرتا ہے. تو آپ ساری سخت آیات کٹھی کریں تو لوگ کہیں گے یار یہ کوئی کتاب ہے پڑھنے والی, کوئی سیدھے طریقے نہ بندہ گل کرے. وہ سیدھے طریقے سے ہی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے اتنی بڑی بات. اب یہ میری 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے, اس میں نے کوئی بات مزاح کے طور پہ کرنی ہے, کوئی سلوگن کے طور پہ کرنی ہے, تو اس کو بیچ میں سے کاٹ کے یہ سمجھنا کہ یہ کوئی متکبر ہو گیا, یہ ہو گیا. بھائی تمہارے سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے, ہاں 1 روپے کے روادار نہیں ہے, اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے کھلایا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کہ وہ کسی سے کوئی احسان والا معاملہ کر رہے ہیں, بلکہ ہم اس سسٹم کو غلط سمجھتے ہیں جو چندوں کی بنیاد پہ چلا ہوا ہے. یہ آپ کو کبھی بھی حق بات نہیں بتائے گا. تو ہم نے سسٹم سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے اپنی لائف کو ونریبل کیا, اپنی فیملی کی لائف کو, اپنے قریبی ٹیم ممبرز کی لائف کو ونریبل کیا. اس سسٹم سے حاصل تو کچھ نہیں کیا. سب سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی نا, وہ یہ تھی کہ میں اپنے یوٹیوب کے چینل کو ویڈیو ایڈز کے اوپر مونیٹائز کرتا اور 1 کروڑ روپیہ کم از کم مہینے کا میں کماتا. ہاں, ہر مہینے میں 100-150 مولوی خرید لینا, ہاں آ کے میرے آکی چ ویلاگ بنا رہے ہوں. ہاں یہ بھی نہیں کیتا یار, میں ان کڈیا کیا ہے چوں. یہی کچھ ہی کرنا ہوتا ہے نا. کسی نے کوئی دنیا میں کوئی چیز گین کرنی ہوتی ہے, کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا, ٹھیک ہے, نہ مجھے کوئی شوق ہے کوئی پولیٹیکل جماعت جوائن کرنے کا. بس مسکینوں کی طرح مولا علی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے فضل سے, اپنے نبی کے مجاہد بن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.